بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، مسلمانوں کے خلیفہ تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، اگر کہو تو انہیں اندر بلا لوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہا کا حال دریافت کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر، اپنے مال اور اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو کہ آپ رضی اللہ عنہ سے ناراض تھیں، انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد اپنی ناراضگی ختم کر دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں اور ان کا بیشتر وقت آپ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ گزرا ہے، انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا سے حبشہ میں عورتوں کے جنازے کا منظر بیان کیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے اور کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے۔ اس زمن میں حضرت ام جعفر رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ایک روز حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندھا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائی، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر تھے، میں نے عرض کیا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ رضی اللہ عنہ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے
جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا آپ رضی اللہ عنہ غم نہ کریں اور جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے قبل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو 3 وصیتیں کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ میرے وصال کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، لہٰذا میرا جنازہ ایک ڈولی کی مانند کھجور کی شاخیں اس کے گرد باندھ کر اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میری تدفین رات کے وقت عمل میں لائی جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بچوں کو ان کے نانا کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اشارے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو کہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھیں ان سے کہا والدہ میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پانی کا انتظام کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئی۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جست اطہر کو حنوط کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے اور میرے اور ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے تھے۔ تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن رضی اللہ عنہ کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی اور پھر آپ رضی اللہ عنہا نے کلمہ پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے مجھ سے فرمایا میں ان کے حجرے سے باہر چلی جاؤں، چنانچہ میں باہر چلی گئی اور آپ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ خداوندی میں مناجات شروع کر دی۔ میں نے حجرے کے دروازے پر کان لگائے تو آپ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا اے اللہ میرے والد بزرگوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور اس شوق کے صدقے سے جو وہ میری ملاقات کا رکھتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے درد دل کے صدقے سے جو میری جدائی کے غم میں مبتلا ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے اس غم کے صدقے سے جو انہیں میری جدائی کی صورت میں انہیں ملنے والا ہے اور میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے صدقے سے جو میرے غم کو برداشت نہ کر پائیں گی، تو میرے بابا جان کی گنہگار امت کو بخش دے اور ان کے حال پر رحم فرما اور ان سے عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
میں نے آپ رضی اللہ عنہا کی دعا سنی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی خدمت کے لیے گئی۔ پھر دوران مرض میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کی حالت قدرے بہتر ہے، اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے کہا، اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں پانی لائی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے غسل کیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہا نے بہترین غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے کہا، اماں میرے لیے نیا لباس لائیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے انہیں نیا لباس دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے وہ لباس زیب تن کیا اور پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے رکھ لیا اور فرمایا، اماں میرا وصال ہونے والا ہے اور میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی عریاں نہ کرے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پس اسی حالت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور انہیں آپ رضی اللہ عنہا کے وصال کی خبر دی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔